بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم اور انعام و احسان ہوا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں تراویح میں قرآن مقدس کو مکمل پڑھنے کی اور سننے کی سعادت اہل ایمان کو حاصل ہوئی. یہ نعمت عظمیٰ ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے میسر ہوئی. اگر مالک کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم کامیابی کی اس منزل تک نہ پہنچ پاتے. اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کے پڑھنے کو بھی قبول فرمائے اور سننے والوں کے سننے کو بھی باری تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کا دور سورہ ناس پر مکمل ہوا اور پھر تراویح کی 20ویں رکعت میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پڑھی. یہی مسنون طریقہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے امت کے افراد کو قرآن پاک کا ورد اسی انداز میں کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ جیسے ہی قرآن کریم کا دور مکمل ہو اسی مجلس و محفل میں دوبارہ قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کر دیا جائے تاکہ انسان کی زندگی برابر تلاوت قرآنیہ سے منور رہے. ایسا نہ ہو کہ ایک مرتبہ قرآن پاک کا دور مکمل ہو گیا تو ہم نے منزل کو پا لیا, اب دوبارہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس تصور کو ختم کرنے کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے یہ طریقہ تلقین فرمایا کہ جس مجلس میں قرآن پاک مکمل ہو رہا ہو اسی مجلس میں نئے سرے سے قرآن پاک کو شروع کیا جائے. تو یہ ایسا سلسلہ ہوگا جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک انسان کی جان میں جان رہے. نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے سوال کرتے ہیں کہ ای العمل احب الی اللہ عز وجل,
بتاؤ اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو آپ ہی صحیح طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے پھر خود اس سوال کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، الحال المرتحل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حال اور منتحل سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے جہاں ایمان والا رکا ہے، پھر وہیں سے نئے سرے سے وہ قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کر دے۔ سورہ ناس پر اگر قرآن پاک مکمل ہوا ہے تو اسی مجلس میں سورہ بقرہ کا آغاز کر دیا جائے تاکہ یہ سلسلہ تلاوت کا جاری و ساری رہے۔ اللہ نے اسی سنت کے مطابق ہمیں بھی قرآن پاک کا دور مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے، سننے والوں کو سماعت کا شرف بخشا ہے۔ اب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ تلاوت کا جو یہ سلسلہ باری تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمایا ہے، یہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہنا چاہیے۔ رمضان ہی تک قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ محدود نہ رہنا چاہیے، بلکہ رمضان کے بعد بھی ایمان والے کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرنا چاہیے جس میں وہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کلام الہی کی تلاوت کو انجام دینے والا نہ ہو۔ آج کی اس مبارک مجلس میں جو قرآن مقدس کی نسبت پر منعقد ہوئی ہے، ہم یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں اور یہ عزم کر کے جائیں کہ اب اپنی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں آنے دیں گے جس میں ہم نے تھوڑی دیر ہی صحیح کلام الہی کی تلاوت نہ کی۔ وعدہ یہ کریں کہ کھانا پینا چھوٹ سکتا ہے لیکن اللہ کے کلام کی تلاوت میں ناغہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جو بھائی بہن قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں، 24 گھنٹے میں 10 منٹ نکال لیں، 5 منٹ نکال لیں کلام الہی کی تلاوت کے لیے۔ اور جو بھائی پڑھنا نہیں جانتے وہ یہ عہد کر کے اٹھے کہ آج ہی سے قرآن پاک کی تلاوت کا سلیقہ سیکھیں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے کلام مقدس کو آسان کیا ہے پڑھنے والوں کے لیے اور اس کے مضامین سے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بھی۔ ہم اگر تلاوت کا سلیقہ سیکھنے کا سلسلہ شروع کریں گے تو اللہ کی مدد و نصرت ہمارے شامل حال ہوگی اور انشاءاللہ مختصر سے وقفے میں ہمارے لیے اللہ کے کلام کی تلاوت آسان ہو جائے۔ یہ پہلا حق ہے کلام الہی کا، یہ تلاوت سے اپنی زندگی کو روشن کیا جائے۔ آپ بتائیے کہ ہم اور آپ بھی اگر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے تو پھر کون تلاوت کرے؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے گھرانوں سے تلاوت کا ماحول ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ مسلم محلوں سے گزرنے والا صبح کے وقت سمجھ جایا کرتا تھا کہ ان گھروں میں اہل ایمان آباد، کیونکہ ہر گھر سے تلاوت کلام اللہ کی شیریں آواز سنائی دیا کرتی تھی۔ اور آج تو آپ شہر سے گزر جائیے، کلام الہی کی تلاوت کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ ادھر ادھر کی آوازیں تو آ سکتی ہیں لیکن تلاوت کی آواز خال ہی کہیں سنائی دے تو سنائی دے، ماحول باقی نہیں رہ گئے۔ پہلا حق قرآن پاک کا یہی ہے کہ ایمان والا قرآن کی تلاوت سے اپنی زندگی کو آباد اور روشن کرنے والا۔ ہم خود بھی تلاوت کلام اللہ کے عادی بنیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کا عادی بنائیں۔ اور یہیں پر یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بچے اللہ کی جانب سے عطا کردہ تحفہ ہے اور امانت کے طور پر ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے
کہ بچوں کی تربیت، ان کی نگرانی اور نگہداشت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق کریں۔ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اور ذہن و دماغ میں ایمانی جذبات کو رچانے کی اور بسانے کی فکر و کوشش کر رہا ہے۔ ان کی بھٹی میں دین و ایمان کی عظمت و محبت اس طرح ڈال دی جائے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہمارے بچے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو جائیں لیکن ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ بنیادی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم خود بھی دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر ہوں اور اپنے گھر میں پرورش پانے والے بچوں کو بھی دین کے بنیادی عقائد و مسائل سے واقف و باخبر کرانے والے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہمارے اور آپ کے لیے یہی ہے، اگر ہم نے اس سلسلے میں سنجیدگی کا اور بیداری کا مظاہرہ نہ کیا تو لکھ کے رکھ لیجئے، وہ زمانہ دور نہیں جب ہم اپنی نسلوں کی ایمان کے حفاظت میں کامیاب نہیں ہو پائیں۔ ہماری زندگی تو جیسی تیسی گزر جائے گی، لیکن اگر ہم نے اپنی نسلوں کے ایمان کو بنانے کی فکر نہ کی تو دشمن نے جس طرح کے جال بچھائے ہیں اور جس طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں اور جس رنگ میں ملک کے ماحول کو رنگا جا رہا ہے، خاص طور سے اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں جس کلچر کو عام کیا جا رہا ہے، جس فکر کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، ہمارے بچے اگر اسی کلچر، اسی فکر اور اسی ماحول کے حوالے ہو جائیں گے تو پھر ان کے ایمان کا خدا حافظ۔ ہمارے اور آپ کے لیے دین و ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ سب سے زیادہ قیمتی جوہر ایک انسان کے لیے ایمان ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے گی تو جان کی بازی لگائیں، مال کی بازی لگانی پڑے گی تو مال کی بازی لگائیں گے، عزت و آبرو کو داؤ پہ لگانا پڑے گا تو عزت و آبرو کو بھی داؤ پہ لگائیں گے، لیکن ایمان کے لیے سودے بازی کا تصور دل میں نہ آنا چاہیے۔ آج کل جو ارتداد کے واقعات کثرت سے پیش آ رہے ہیں، کہیں کسی لڑکے کے بارے میں سننے کو ملتا ہے کہ اس نے اسلام و ایمان کا طوق اپنی گردن سے اتارا اور کفر و شرک کا قلادہ اپنی گردن کے اندر ڈال دیے۔ کہیں کسی مسلمان لڑکی کے بارے میں سننے کو ملتا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور اپنے مذہب کو تبدیل کرنے پر راضی ہو گئی۔ یہ جو افسوسناک واقعات پیش آ رہے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا ذہن ایمانی اور اسلامی نہیں بنایا۔ ہم نے بچوں کو وہ ماحول نہیں دیا جس ماحول میں پروان چڑھنے کے نتیجے میں وہ دین و ایمان کا سودا کرنے کے لیے کسی حال میں بھی تیار نہ ہو۔ جب بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے اور دین و ایمان کی عظمت و اہمیت کیا ہے، قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی محبت و عقیدت کس درجہ لازمی ہے، جب یہ چیزیں بچپنے میں بچوں کے سامنے آئیں گی ہی نہیں تو پھر وہ جو بڑے ہوتے چلے جائیں گے تو اپنی مرضی کے مالک ہوں گے اور جو جی میں آئے گا ان کے وہ کریں گے، اور پھر جو شکاری ان کے اوپر جال پھینکے گا وہ اس جال کے اندر پھنس جائیں گے اور پھر دوسرے کی بولی وہ اپنی زبان سے بولنے لگیں گے۔ ان افسوسناک حالات میں جہاں اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کا اور ان کی ریشہ دوانائیوں کا بڑا دخل ہے، وہیں ہماری اور آپ کی کوتاہیاں بھی کم نہیں ہیں۔ ہم سوئے ہوئے ہیں اور دشمن جاگا ہوا ہے۔ وہ ہماری نسلوں کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے، میدانی محنت کر رہا ہے، اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو دین پر کیسے جمانا ہے، ایمان پر ان کو کیسے باقی رکھنا ہے۔ یاد رکھیے، سارے چیلنج دوسرے نمبر پر ہیں۔ پہلا چیلنج امت مسلمہ کے سامنے اس وقت یہی ہے کہ اپنے دین و ایمان کی اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر کیسے کی جائے اور کیسے بچوں کو وہ ماحول دیا جائے کہ ان کا مستقبل ایمان کے نور سے منور و تابناک اور روشن ہے۔
اس کے لیے ہمیں اسی راستے پر چلنا ہوگا جو راستہ قرآن نے دکھایا ہے اور جو راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جس راستے پر ہمارے بزرگان دین، مشائخ و صوفیاء کرام چلتے چلے آئے ہیں۔ جب تک ہم اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی رنگ میں نہیں رنگیں گے اور بچوں کے دلوں میں دین و ایمان کی عظمت و اہمیت پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس چیلنج کا کامیابی کے ساتھ ہم سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کا بڑا مجمع اس مجلس میں موجود ہے، وہ قوم کا نہایت قیمتی سرمایہ ہے، مستقبل ہے قوم کا، بڑی ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پر آنے والی۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو بہت دردمندانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ اپنی جوانی کے اس قیمتی زمانے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے والے بن جائیے۔ آپ بدل گئے تو سماج بدل جائے۔ نوجوان بھائیوں میں اگر تبدیلی آ گئی تو معاشرے میں بدلاؤ پیدا ہو جائے۔ شیطان سب سے زیادہ نوجوانوں کو اپنے نرغے میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے ذہن و دماغ پر سب سے زیادہ تسلط حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے شیطان، تجربے کار ہے کہ یہ نوجوان ہیں، ان کے ارادے جوان ہیں، ان کے عزائم جوان ہیں، جو ٹھان لیتے ہیں کر گزرتے ہیں، یہ اگر صحیح راستے پہ آ گئے تو یہ تو میری ذلت کا سامان کرنے والے بنے۔ اس لیے وہ سب سے زیادہ کوشش نوجوانوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی کرتا ہے، اور نوجوان اپنی جوانی کے ترنگ میں آ کر یہ نہیں دیکھتے کہ شیطان ہمیں ذلت و خواری کے کس گہرے گڑھے کے اندر گراتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جوانی کی ترنگ میں آ کر موج مستی کرتے رہتے ہیں، خلاف شرع اعمال میں منہمک اور مشغول رہتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی اور غصے کو دعوت دینے والے کاموں کو ذوق و شوق کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں جو قرآن کی نسبت پر منعقد ہوئی، رمضان کا مبارک مہینے کا عشر اخیرہ کی بھی وہ طاق رات، جن راتوں میں سے کسی ایک کے شب قدر ہونے کا امکان ہے، اللہ کی توفیق سے نوجوان بھائی اس دینی محفل میں شریک ہوئے۔ یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھے اور یہ عزم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے بڑوں اور بزرگوں کے فرما بردار اور تابع فرمان رہیں گے، والدین کے دلوں کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، والدین کے مطیع و فرما بردار بن کر جئیں گے، ان کے دل کی دعائیں لینے کی فکر و کوشش کریں گے، اور ہر اس لعنت سے جو اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والی ہو، دور ہو کر زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کریں۔ اور میں بہت صفائی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا فساد و بگاڑ جو ہمارے نوجوان بھائیوں کے طبقے میں پیدا ہو رہا ہے، وہ ملٹی میڈیا موبائل کے غیر ضروری اور غلط استعمال کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے اور لوگ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ جس طرح شرابی کو شراب کا نشہ ہوتا ہے، جواری کو جوئے کا نشہ ہوتا ہے، سٹے باز کو سٹے کا نشہ ہوتا ہے، ایسے ہی جن لوگوں کے دل کی دھڑکن موبائل بن جاتا ہے، ان کو موبائل کا بھی نشہ لگ جاتا ہے۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دیں گے لیکن موبائل کے پروگرام دیکھنا نہیں چھوڑیں گے۔ کتنا وقت اس موبائل کے ذریعے ضائع ہوتا ہے، کتنے قیمتی لمحات کا خون ہمارا نوجوان بھائی اس موبائل کے ذریعے کرتا ہے۔ ہم اگر خود اپنے اوقات کا سروے کریں اور جائزہ لیں تو 24 گھنٹے میں کئی گھنٹے ایسے ملیں گے کہ جس میں ہم نے صرف اور صرف موبائل چاٹا ہوگا، موبائل میں منہمک اور مشغول رہے ہوں گے۔ ہمارے ان بھائیوں کو 5 منٹ قرآن پاک پڑھنے کی تو توفیق ہوتی نہیں، 10 گھنٹے موبائلوں میں انہیں لگائے رکھو، کوئی بوریت نہیں ہوگی اور کسی طرح کی کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی۔ کیا اللہ نے زندگی اسی لیے دی ہے
کیا جوانی کے یہ قیمتی لمحات اللہ نے اسی لیے عطا فرمائے کہ ان کو فیس بک میں اور ٹویٹر میں اور واٹس ایپ میں انسٹا میں نہ جانے کن کن خراب پروگراموں کے اندر استعمال کیا جائے؟ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کریں گے تو بہت فائدے انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن اسی کو اگر غلط استعمال کریں گے تو اس کے نقصانات فائدوں سے بہت بڑھ جائیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اپنے نفس پر قابو عطا فرمایا ہے اور آپ اس ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنے کی قدرت رکھتے ہیں تو بخوشی اس کا استعمال کیجیے، اس سے دینی فائدہ اٹھائیے، کتابوں کے ذخائر اس کے اندر موجود ہیں، ساری دنیا کی اچھائیوں تک آپ اس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے نفس پر قابو ہے، اپنے قلب پر قدرت ہے تو آپ صحیح استعمال خوشی کے ساتھ کیجیے، لیکن اگر ہمیں اور آپ کو اپنے نفس پر قابو نہیں، اپنے آپ پر قدرت نہیں، ہم اگر اچھی چیز بھی دیکھیں گے تو ہمارا ذہن پھسل جائے گا اور خراب چیزوں کی طرف ہم چلے جائیں گے، تو پھر ہمیں جتنا دور رہنا ممکن ہو سکے اتنا دور رہ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اللہ نے زندگی کے جو قیمتی لمحات عطا فرمائے ہیں ان کو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزارنے کی فکر و کوشش کرنی چاہیے۔ نہایت سخت حالات سے آج امت مسلمہ گزر رہی، ہم اپنے ملک میں حالات دیکھ رہے ہیں کس طرح کے بنتے چلے جا رہے ہیں، کس طرح کی دقتیں، الجھنیں اور دشواریاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آزادی کے ساتھ مذہبی شعائر پر عمل کتنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بات تھوڑی ہے، 50 باتیں ہیں کہنے کے لیے طویل وقت درکار۔ ساری دنیا میں اسی طرح کے مسائل مشاہدے میں آ رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جہاں 90% مسلمان آباد ہیں وہاں بھی طرح طرح کے مسائل کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور غزہ اور فلسطین کی جو تکلیف دہ صورتحال ہے وہ تو دنیا کے سامنے ہے۔ ظالم و جابر طاقتوں نے ظلم و جبر و تشدد کے سارے ریکارڈ توڑ رکھے، اور بربریت کا ننگا ناچ وہ طاقتیں ناچ رہی ہیں۔ افسوس ہے دنیا کی ان طاقتوں پر جو اپنے آپ کو عدل و انصاف کا علم بردار اور ٹھیکیدار کہتی ہیں، وہ بھی ظالموں کی ہمنوائی اور دشمنی کر رہی ہے، بلکہ کھلے طور پر ان کی معین اور مددگار بنے گی۔ جن کے دلوں میں ایمانی غیرت ہے، جو مظلوموں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ بے بس ہیں، نہیں کر سکتے۔ جغرافیائی بندشیں ایسی ہیں کہ ہم اگر مدد کرنا بھی چاہیں تو مدد نہیں کر سکتے، لیکن اگر مادی مدد ہم نہیں کر سکتے تو کیا ہمارے ذہن پر ان حالات کی وجہ سے فکر و تشویش نہ ہونی چاہیے؟ روزانہ کتنے بچوں کی شہادت وہاں ہوتی ہے، کتنی بچیاں یتیم ہوتی ہیں، کتنوں کا سہاگ لٹتا ہے، کتنوں کی مائیں اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، کتنوں کے باپ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ یہ تصور کرنا چاہیے کہ وہ لاشیں جو غزہ اور فلسطین کی سرزمین پر پڑے دکھائی دے رہے ہیں وہ گویا کہ ہمارے علاقے میں ہے اور ہمارے گھروں میں، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری دنیا میں بسنے والے مسلمان آپسی مودت و محبت اور باہمی الفت و رافت کے اعتبار سے جسم واحد کی طرح ہے۔ چاہے مسافت ہماری ان سے کتنی ہو، دوری کتنی ہو، لیکن ساری دنیا کے مسلمان ایک لڑی کے اندر پروئے ہوئے ہیں اور جسم واحد کی طرح ہے۔ جسم انسانی کے کسی بھی حصے کو اگر درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کا احساس جسم کا ہر عضو کرتا ہے۔ پیر کی چھوٹی انگلی میں کانٹا چبھے گا تو تکلیف صرف اسی انگلی کو نہیں ہوگی بلکہ سر کو بھی تکلیف ہوگی، ہاتھ کو بھی تکلیف ہوگی، جسم کا کل بے چین ہو جائے۔ تو آج اگر آزمائش کے دور سے اہل فلسطین اور اہل غزہ گزر رہے ہیں، یہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مظلومیت کی زندگی گزارنے والے مسلمان گزر رہے ہیں،
تو ہمیں کم از کم ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف تو تصور کرنا ہی چاہیے، ان کے درد کو اپنا درد تو سمجھنا ہی چاہیے۔ اگر ہم ان کے درد کو اپنا درد سمجھ رہے ہیں، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ رہے ہیں، تو ہم لایانی کاموں سے، بیکار کی مشغولیات سے بچیں گے، اور جتنا موقع اللہ ہمیں دیں گے ہم کم از کم ان کے لیے دعاؤں کا تو اہتمام کریں گے۔ اور اگر ہم موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، وقت خراب کرنے والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، نمازوں کو چھوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینے والے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زندگی میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ دینی اعتبار سے نہیں لا رہے ہیں، تو اس کا تو سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا اور کوئی تعلق نہیں، ان حالات کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں۔ عملی طور پر اللہ معاف فرمائے، بے حسی کی یہی صورتحال، وہاں بھائی فاقہ کرنے پر مجبور ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی معمول کا سحر و افطار ان کو میسر نہیں، دال کا پانی ابال کر سحر و افطار میں پیا جا رہا ہے، گھاس بھی کھائی جا رہی ہے، جو جس کو مل رہا ہے وہ اسے استعمال کرے۔ اور یہاں ہماری شادیوں اور تقریبات میں فضول خرچی اور اسراف کا سلسلہ وہی ہے جو پہلے تھا، اس میں کمی آنے کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں۔ دیکھ لیجیے گا، اب عید کے بعد فنکشن شروع ہوں گے، تقاریب شروع ہوں گی، شادیاں شروع ہوں گی، تو لاکھوں روپے ڈیکوریشن میں اڑیں گے، اور نہ جانے کن کن رسومات کے اندر پانی کی طرح پیسے بہائے جائیں گے، اور ساری آرزوئیں اور تمنائیں پوری کی جائیں گی۔ گھر والوں کے کسی بھی رسم کو نہیں چھوڑا جائے گا، نوجوانوں کی کسی خواہش کو پامال نہیں کیا جائے گا، ڈی جے بھی بجیں گے، رنگا رنگ پروگرام بھی ہوں گے، اور بہت سی جگہ شراب کے جام بھی لٹائے جائیں گے، سب کچھ ہوگا۔ کیا ان حالات میں جبکہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ مظلومیت کی زندگی بسر کر رہا ہو، ایک وقت کے لیے کھانا اس کے پاس موجود نہ ہو، اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد ہمیں زیب دیتا ہے؟ کبھی ہم سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اللہ نے مومن ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں کے اوپر ڈالی ہیں، ہم کس حد تک ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن پاک کی نسبت پر آج ہم یہاں جڑے ہیں اور جمع ہوئے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہاں سے انقلاب کا عہد لے کر اٹھو، اور یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں بھی بدلاؤ لائیں گے، اور سماج و معاشرے کی صورتحال کو بھی تبدیل کریں۔ ہمارے یہ نوجوان بھائی اگر بزرگوں کے تابع فرمان بن کر دیندار لوگوں کی رہنمائی میں زندگی گزارتے ہوئے قوم و سماج کی صلاح و فلاح کا بیڑا اٹھا لیں گے، تو اللہ کی مدد و نصرت قدم قدم پر آپ کے شامل حال ہوگی، اور دونوں جہاں کی کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کا مقدر بنتی چلی جائیں۔ اس لیے بڑی لجاجت کے ساتھ درد مندانہ اور عاجزانہ گزارش و اپیل اپنے نوجوان بھائیوں سے کی جا رہی ہے کہ خدا کے واسطے آپ بدلاؤ کا عہد کر کے یہاں سے اٹھیں اور تبدیلی کا عزم کر کے یہاں سے جائیں۔ اللہ کے گھر میں جو عزم و ارادہ کیا جائے گا، باری تعالیٰ اس کی تکمیل کے لیے سامان بھی پیدا فرمائیں گے، کیوں وہی سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی نماز فرض نہ چھوٹنی چاہیے کسی کی، نوجوانوں کی بھی نہ چھوٹے اور بزرگ حضرات کی بھی نہ چھوٹے، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ نمبر 3، گناہوں سے بچا جائے۔ بس یہ 3 کام ہیں۔ نمازوں کی پابندی، اللہ نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق بخشی، تو ایک عادت بنی ہوئی ہے، یہ عادت برقرار رہنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق بھی اللہ نے عطا فرمائی، رمضان کی وجہ سے عادت بنی ہوئی ہے، یہ عادت بھی جاری رہنی چاہیے۔ گناہوں سے بھی اللہ نے اس ماہ مبارک میں بہت حد تک اپنے ایمان والے بندوں کو بچایا ہے، تو گناہوں سے دوری کا یہ مزاج رمضان کے بعد بھی باقی رہنا چاہیے۔ بس آج کی گفتگو کا ماحصل یہی ہے کہ یہ 3 کام کبھی بھی ہم اپنی زندگی سے جدا نہیں ہونے دیں۔ نمبر 1، نمازوں کی پابندی۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔
نمبر 3 ہر طرح کے گناہوں سے بچنا۔ اللہ تعالی ہمیں ان اہم ہدایات و نصائح پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس کی برکتوں میں ایک مہینے تک تقریباً ہم نے روز و شب گزارے ہیں، جدا ہونے والا ہے۔ اس مہمان کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور معلوم نہیں دوبارہ یہ ہمدم اور دمساز ماہ مبارک ہمیں میسر ہو یا نہ ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کتنے ہمارے بزرگ و احباب وہ تھے جو گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ رہے، ہم ان کے ساتھ رہے، لیکن اس سال رمضان میں آنکھیں ان کو دیکھنے کے لیے ترس گئی۔ ان کے مقدر میں اس سال کا رمضان نہیں تھا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، رمضان کی خیرات و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بار بار ان برکتوں سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ آئندہ سال بھی ہم اس طرح بیٹھ پائیں گے، نہیں بیٹھ پائیں گے، کوئی صورت ہے ہی نہیں گارنٹی کی۔ تو اس ماہ مبارک کی جدائیگی کا وقت قریب ہے اور معلوم نہیں دوبارہ یہ مہینہ میسر ہو یا نہ ہو۔ اس موقع پر خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے ماہ مبارک عطا فرمایا، اور حسرت اس بات پر ہے کہ یہ مہمان ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ خوشی اور غم کے اس ملے جلے موقع پر ہمیں اس سبب کو یاد رکھنا ہے جو یہ مہینہ ہمیں دے کر جاتا ہے۔ قرآن پاک میں روزے کا مقصد بتایا گیا تقوی، پرہیزگاری۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والوں، تم پر روزہ اسی طرح فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تقوی کی صفت سے تم مالا مال ہو جاؤ۔ یہ موقع محاسبہ کرنے کا ہے، اپنے دل میں جھانک کر جائزہ لینے کا ہے کہ کس درجہ تقوی ہم اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ یہ تو پورا مہینہ گزرنے کو ہے، روزے بھی اللہ نے ہمیں رکھوائے، لیکن روزوں کا جو مقصود ہے تقوی وہ حاصل ہوا نہیں ہوا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی نام ہے اس چیز کا کہ ایمان والا کسی بھی عمل کو انجام دیتے ہوئے اس بات کا ڈر محسوس کرے کہ کہیں اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ انسان کسی بھی عمل کو انجام دیتے ہوئے یہ احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرے کہ کہیں میرے اس عمل سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو رہے ہیں تو فوراً قدم پیچھے ہٹا لے، اور اگر دل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں بنے گا اور شریعت و سنت میں اس کی اجازت ہے، تو اس عمل کو انجام دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے سے اور احساس سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ بڑے مستغنی اور بے نیاز ہیں، وہ اپنے بندوں کو نیکیوں اور اعمال صالحہ کی توفیق بھی مرحمت فرما دیتے ہیں، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا اور کس کا عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے چاہے جتنی نیکیاں کر لی جائیں، چاہے جتنے روزے رکھ لیے جائیں، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لی جائیں، ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں اللہ ناراض ہو کر ہماری نیکیوں کو مسترد نہ کر دے، بے وزن نہ کر دے۔ یہی تلقین نبی کریم علیہ السلام کی ہے، اور ہم اپنے بزرگوں کی زندگی میں بھی اسی طرح کے جذبات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، جو شہر دیوبند ہی کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک قابل فخر ہستی کی حیثیت رکھنے والی شخصیت ہے، اور مختلف میدانوں میں حضرت نے اللہ کی رضا کے لیے
جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اور جو خدمات انجام دیے ہیں وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہیں۔ اگر ایک طرف دارالعلوم دیوبند کی مسند حدیث پر بیٹھ کر آپ امت کے افراد کو علوم نبویہ سے مالا مال فرما رہے ہیں، تو دوسری طرف وقت کی ظالم و جابر انگریزی طاقت کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بھی اللہ کا یہ ولی کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ اور بڑے بڑے بہادر اور نڈر کہے جانے والے لوگ وہ کارہائے نمایاں دشمن کے سامنے انجام نہیں دے پاتے جو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ نے انجام دیے۔ اللہ نے ہر میدان میں ان سے بہت ہی قابل قدر خدمات انجام دلوائی ہیں اور عظیم الشان کام لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مالٹا میں قید با مشقت کی زندگی گزارتے ہیں۔ انگریز ان کو مقید کر دیتا ہے مالٹا کے صعوبت خانے میں، جیل۔ ایک مرتبہ وہاں حضرت بیٹھے ہوئے افسردہ دکھائی دیے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ تو ساتھیوں نے اور شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے؟ آپ تو بہت مضبوط دل کے آدمی ہیں، ہم سب آپ کے تربیت یافتہ ہیں، آپ کے ذریعے تو ہمیں ہمت و حوصلہ ملتا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا گھر والے یاد آ رہے ہیں یا حالات کا اثر ہے جو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو؟ تو حضرت نے جو جواب دیا وہ سننے لائق ہے۔ فرمایا جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، رونا مجھے اس بات پہ نہیں آ رہا کہ میں یہاں مقید ہو کے زندگی گزار رہا ہوں یا مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، رونا مجھے اس بات پر آ رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو اعمال صالحہ انجام دینے کا موقع مل رہا ہے، معلوم نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ اعمال مقبول بھی ہوں گے یا مقبول نہیں۔ میرا مالک بہت مستغنی اور بے نیاز ہے، اسے ہم میں سے کسی کی عبادت و طاعت کی اور نیکیوں کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی دینی خدمات کے لیے وقف کر دی، جب ان کا احساس یہ ہے تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک گناہوں میں غرق اور معاصی میں ڈوبے رہتے ہیں، کیا احساس ہونا چاہیے؟ ہماری صورتحال تو اس کے بالکل الٹ ہے۔ 5 نمازیں اگر باجماعت پڑھ لی تو نفس پھول جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم سے بڑا متقی بادشاہ اور پرہیزگار کوئی نہیں۔ پھر بے نمازیوں کی توہین کرنے لگتے ہیں، ان کی تذلیل کرنے لگتے ہیں، ان کو تانے دینے لگتے ہیں۔ تانا دینے کا حق کس نے دے دیا؟ بڑے سے بڑا کوئی مجرم ہو، پاپی ہو، گنہگار ہو، شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی گنہگار سے نفرت نہیں کی جائے گی۔ گناہ سے نفرت ضرور ہو لیکن گنہگار سے دوری نہ بنائی جائے، گنہگار سے نفرت نہ رکھی جائے، اس لیے کہ گنہگار تو بیمار ہے۔ بیمار سے اگر معالج نفرت کرے گا اور اسے اپنے مطب میں اور شفا خانے میں آنے نہیں دے گا تو اس کی بیماری دور کیسے ہو؟ اس لیے گناہوں میں جو لوگ مبتلا ہوں ان سے نفرت نہ ہو، بلکہ جس بدعملی کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں اس کو انسان دل میں برا سمجھے، تبھی اصلاح ہو پائے گی۔ اور اگر اس آدمی سے نفرت دل میں بکھاری جائے گی تو پھر اصلاح کے بجائے سماج میں فساد پیدا ہو جائے۔ تو حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کا یہ مقولہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہے کہ معلوم نہیں مقبول ہوں گے اعمال یا نہیں ہوں گے، تو ہمارا اور آپ کا کیا احساس ہونا چاہیے؟ بہرحال رمضان رخصتی کے پائیدان پر قدم رکھ چکا ہے۔ یہ محاسبہ کرنے کا وقت ہے اور جائزہ لینے کا وقت ہے کہ اس سبق کو ہم نے کس درجہ یاد کیا جو رمضان کے ذریعے ہمیں سکھایا گیا، اور آئندہ کی زندگی میں اس سبق پر عمل کرنے کا ہم نے کس درجہ عزم و عہد اور ارادہ کیا۔ روزوں کا مقصد تقویٰ ہے، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر عمل کرتے ہوئے اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی طرح تقوی کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ ہر انسان کے دل میں اور ایمان والے کے دل میں یہ احساس رہے کہ
کہ اللہ کی نگاہ میں میری تمام کی تمام حرکات و سکنات ہیں. میرا کوئی عمل اللہ کی نگاہ سے اوجھل اور پوشیدہ نہیں ہے. میرا ظاہر بھی اللہ کے لیے ظاہر ہے، میرا باطن بھی اللہ کے لیے ظاہر ہے. وہ مجھے دیکھنے والا ہے. جب یہ احساس انسان کے دل کے اندر زندہ ہوگا تو پھر اسے اللہ کی نافرمانی کی جرأت و ہمت کرنے کا موقع نہیں ملے. تو ہمیں اس موقع پر رمضان کے ذریعے سکھائے ہوئے سبق کو بھی یاد رکھنا ہے اور آنے والی زندگی میں اس سبق کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر و کوشش بھی کرنی ہے. اللہ تعالی بار بار رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی کے اندر لائے اور رمضان کی خیرات و برکات سے بار بار اللہ پاک مستفید ہونے کے مواقع میسر فرمائے. جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی اس میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے اسی مضمون سے متعلق مضامین ذکر فرمائے ہیں اور اہل ایمان کو، دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے مت بنو. فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے مرتکب ہونا. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور یہ کہ عظیم انعام اللہ ہی کے پاس. آخری آیت میں تقوی کے فوائد ذکر کیے گئے اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. ایمان والو، اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نواز دے گا. اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات قرآنیہ کے ذریعے پیش کی جانے والی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بھی بنائے، اپنے حبیب کا متبع اور مطیع بنائے اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق بھی باری تعالی ہم سب کو میسر اور نصیب فرمائے.